انتقال اقتدار بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کسی ریاست کو چلانے میں۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کوئی واضح طور پہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوگی؟ کوئی ایسی ہے شکل؟ نہیں، میں فرق بات نہیں دیکھا، ایک ہے اصول اور ایک ہے اس اصول کو آپ نے حالات میں بروئے کار کیسے لانا ہے۔ تو قرآن میں یا حدیث میں خلیفہ کا انتخاب آپ نے کن متعین تھی وہ بھی نہیں بتایا گیا، اصول بتایا گیا کہ خلیفہ کا انتخاب آپ نے اپنے میں سے بہترین آدمی کا کرنا ہے اور وہ مشورے سے کرنا ہے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں جنگ جمل جو ہوئی، جنگ صفین جو ہوئی، جو شیعہ سنی تضاد آج تک چلا رہا ہے، جنگ نہروان ہوئی، یہ واقعات اس وجہ سے بھی ہوئے کہ کوئی پراپر کلیئرٹی کے ساتھ ہدایت نہیں تھی کہ کس طریقے سے اقتدار منتقل ہوگا؟ نہیں، اس پہ میں نے تفصیل سے ایک الگ سیریز ہے تفہیم الاثار کی، اس میں ان سارے مراحل پر اس دور کے جو تاریخی بیانات ان کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ وہ خرابی اس لیے پیدا ہوئی کہ جو ایک واضح اصول دیا گیا تھا، مسلمانوں میں سے کچھ گروہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، یعنی حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانے کا، اور اگر وہ انہوں نے مطالبہ نہیں مانا تو ان کو شہید کر دینے کا، یہ وائلیشن پہلی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی اجازت، اس سے منع کیا گیا تھا کہ خلیفہ پر آپ کو اختراض ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ بغاوت نہیں کر سکتے، خلیفہ سے بغاوت نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان ہے، جب تک وہ اس پر قائم ہے۔ آپ اعتراض کریں، تنقید کریں، وہ ہو رہی تھی، حضرت عثمان جواب دے رہے تھے، صحابہ تنقید کر رہے تھے، وہ اس پر جواب دے رہے تھے، انفرادی طور پر دے رہے تھے، مجالس میں دے رہے تھے۔ تو وائلیشن جو ہوئی وہ یہ کہ مختلف دوسرے شہروں سے کچھ لوگوں نے، جن کے مسائل کچھ اور تھے، یعنی اس وقت بہت معتبر صحابہ تھے جو ہمارے لیے بہت عظیم شخصیات ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ نہیں ہوا کہ وہ جو پرابلم سامنے آ رہے تھے، جو تضادات سامنے آ رہے تھے، ان کو ریزالو کر لیا جاتا۔ آج 1400 سال بعد سیاسی طور پہ ہم اسلام سے کیا رہنمائی لے سکیں گے؟ کیا توقع کر سکتے ہیں آج کے جو ہمارے ارد گرد مذہبی رہنما ہیں ان سے، یا اسلام سے، خود قرآن سے، حدیث سے کیا رہنمائی لے سکیں گے؟ نہیں، رہنمائی تو میں نے بتایا نا کہ رہنمائی تو وہاں بھی موجود ہے کہ آپ نے شورا کے اصول پر فیصلے کرنے ہیں، اور شورا کے لیے کیا معیار تھا؟ یعنی مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان میں بڑی شخصیات معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ معاشرے کے مختلف بڑے قبیلوں کی، مختلف طبقوں کی، اور اسلام میں اب تک خدمات انجام دینے والی یہ شخصیات ہیں، ان پر مسلمانوں کا معاشرہ اعتماد کرتا ہے۔ تو یہ مل کر مشورے سے جس کا انتخاب، جیسے سیدنا ابوبکر کا ہوا تھوڑے اختلاف کے ساتھ، جیسے سیدنا عمر کو ابوبکر نے نامزد کر دیا، سیدنا عثمان کو انہی لوگوں نے، تو یہ اصول موجود تھا، اور یہ ممانعت تھی کہ آپ نے تشدد اور تغلب کے ذریعے سے یہ معاملہ طے نہیں کرنا، اس کی وائلیشن ہوئی۔ تو اصول موجود ہے، لیکن اصول خود کافی نہیں ہے اگر وہ گروہ یا وہ جماعت اپنے حالات میں اس کو بروئے کار لانے کی صلاحیت ظاہر نہیں کرتی یا اس میں ناکام رہتی ہے، تو پھر اس کے نتائج نکلیں گے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے، ہم اگر آج اس شورا کے اصول کو اپنے حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی قابل عمل شکل نہیں بناتے، یا بنا لیتے ہیں لیکن اس پر خود ہی، جیسے ہم نے دیکھا نا اپنے آئین میں اصول تو طے کیے ہوئے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اچھا، آج کوئی طالب علم ہے، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو سنی شیعہ میں تقسیم ہوئی، جنگ جمل، صفین، نہروان، واقعہ کربلا، بعد میں امیہ اور عباسی جنگیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں اس نے اسٹڈی کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ توقع کرے گا کہ اسلام سے سیاسی طور پہ، سیاسی حوالے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ یہ رکاوٹ بن جائے گی۔